اللہ تو ہمارا دوست ہوتا ہے نا، جس سے دل کی ہر بات کہی جاتی ہے۔ اگر بات بتانے کے لیے الفاظ نہ ہو پھر بھی چپ بیٹھ جاؤ، وہ سب سن لیتا ہے۔ آج کل کے دوستوں سے بات کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے وہ واحد ایسا دوست ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ تم جہاں بھی رہو مگر اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، جس سے تم جب چاہو اپنے دل کی بات کر سکتے ہو۔ جن کی دنیا پاک ہو تو باہر کی دنیا نکھرنے لگتی ہے، کیونکہ اندرونی تعلق اللہ سے قائم ہو جائے تو باہر کی دنیا اور اس کی چیزوں سے محبت نہیں رہتی۔ انسان اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے جس کی منزل اللہ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا دن کو رات میں بدلتے اور پھر رات کو دن میں بدلتے، آخر اندھیرے کے بعد سویرا ہو ہی جاتا ہے۔ اسی طرح تمہاری غم کی شام کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، ایک دن زندگی میں سویرا ضرور ہوگا۔ جب پوری دنیا تھک کر ہار کر اللہ کو پکارتے ہیں تو دل کا ساز عورت کے پردے کی فکر تو سب کو رہتی ہے کہ عورت کا پردہ کیسا ہونا چاہیے، لیکن کیا کوئی جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مرد کے پردے کے بارے میں فرمایا ہے، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ یہ 5 غیر اخلاقی سوالات کبھی کسی سے نہ پوچھیں۔ نمبر 1، کسی بے روزگار سے کہیں نوکری لگی۔ نمبر 2، رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی لڑکی سے کہیں رشتہ ہوا۔ نمبر 3، بے اولاد جوڑے سے کب تک خوشخبری ہی سنا رہے ہو۔ نمبر 4، کرائے پر رہنے والے سے اپنا مکان کب بنا رہے ہو۔ نمبر 5، بغیر سواری کے رہنے والوں سے اور گاڑی کب خرید رہے ہو۔ آپ کے ایسے لاپرواہ سوالات کسی کے لیے شدید ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں، لہٰذا مہربانی فرما کر حوصلہ افزائی کیا کریں اور ان سوالوں سے گریز کیا کریں۔ زندگی صبر ہے، صبر مسلسل نہیں۔ آپ کا حسن ہے مگر یہ حسن مسلسل نہیں۔ زندگی آسان تو ہے مگر آسان بھی مسلسل نہیں۔ آج وقت آپ کا ہے مگر یہ وقت بھی مسلسل نہیں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نہ تو ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا کے لیے اٹھنا ہی یہ نشانی ہے اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ وقت تہجد، خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے اور نہ آسمان والوں نے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھ کر اپنے خیالات سے لڑنا ہے اور اس کے بعد خود کو یقین دلانا ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کے بعد اچھا ہوگا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ درد کو الٹا لکھو یا سیدھا، درد ہی رہتا ہے۔ درد کا پہلا دا نکال دیں تو رد بنتا ہے، دوسرا دا نکال دیں تو در بنتا ہے، اور بس جان لیں کہ کسی کے در سے انسان جب رد کیا جاتا ہے تو انسان کو درد ملتا ہے، اور یہی درد انسان کو اس در سے جوڑ دیتا ہے جہاں سے کوئی بھی رد نہیں ہوتا۔ آنسو بہہ جانا اگر اتنی آسان بات ہوتی تو آپ کے رب کو آنسو اتنے محبوب نہ ہوتے۔ بڑی اذیت سے نکلتے ہیں یہ آنسو، باہر بہتے ہیں تو اندر اتر جاتے ہیں، تبھی تو عرش ہلا دیتے ہیں، رب سے ملا دیتے ہیں، دل بدل دیتے ہیں۔ اپنے رب کے آگے خوب رو لیا کریں، سب دکھ کہہ دیا کرو
وہاں آنسوؤں کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں، بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ وفادار عورتیں مرد کا غرور ہوتی ہیں۔ عورت کی زندگی میں محبت کرنے والا شخص ایک بار ضرور آتا ہے۔ سمجھدار عورتیں اسے سنبھال لیتی ہیں اور کچھ انہیں اپنی انا کی وجہ سے کھو دیتی ہیں۔ مرد کی جیب اگر خالی بھی ہونا تو وہ عورت کی وفا اپنی جیب میں ڈال کر کہتا ہے کہ میں اس دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوں۔ وہ تو تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارے انتظار میں ہے۔ راستے بنا دیے گئے ہیں، تمہاری تمام تر دعائیں سنی جا چکی ہیں، صبر کا سنہرا صلہ بھی لکھا جا چکا ہے، تمہارے آنسوؤں کی تمام تر گنتی کو یاد رکھتے ہوئے خوشیوں سے بھرا باغ بھی تمہارے نام لکھا جا چکا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے جانے والے یقین پر آ رکے تو پھر معجزوں کا رونما ہونا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ اللہ کچھ دروازے تمہاری بہتری اور تمہاری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، لیکن تم اپنی انگلیوں کو انہی دروازوں میں پھنساتے ہو، پھر وہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ یقین رکھو اس کی مصلحتوں پر، کیا اگر وہ ایک پھول نہیں ملا، ہو سکتا ہے سارا باغ ہی تمہارے مقدر میں ہو۔ دعائیں مانگو اس ذات سے، بار بار مانگو، جو چاہے مانگو اس ذات کی مصلحتوں پر بھی، تو یقین رکھو جو ہو رہا ہے ہونے دو، اسی میں بہتری ہوگی۔ اگر آپ کی دعا اتنی آسانی سے پوری ہو جاتی ہے اور کوئی چیز ناممکن نظر نہیں آتی تو آپ اللہ کے معجزات کو کیسے دیکھیں گے؟ جب چیزیں ممکن اور آسان معلوم ہوں تو کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، لیکن جب آپ دعا کرتے ہیں تو یہ اللہ پر آپ کے ایمان اور بھروسے کو ظاہر کرتا ہے۔ چیزیں الٹی نظر آتی ہیں تب بھی یقین اس کے لیے کبھی بھی دعا کرنا بند نہ کریں، کیونکہ اللہ آخری وقت میں راستہ بدل سکتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک بار یہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکار کیا ہے، اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔